السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله ومولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم مل کر باواز بلند درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے اور منا کے میلاد بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت عرض کرنے کے بعد معزز محترم محتشم حضرات علماء کرام منتظمین محفل شرکائے محفل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مائک کی اس طرف والی دنیا ہوتی ہے نا اس میں اور اس طرف والی دنیا میں فرق ہوتا ہے اس طرف والا بندہ آزاد ہوتا ہے تو پڑھ کے چلا جائے اسے کوئی نہیں روک سکتا لیکن جو اس طرف بیٹھا نا اس بیچارے نے پوری محفل سن کر ہی جانا ہے
اب بیچارہ کہیں یا خوش نصیب کہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، سبحان اور اللہ۔ یہ لوگ خدا شاہد، یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ کون؟ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس معنی پر میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جو واحد ذکر ہے کائنات کے اندر جو مخلوق میں کسی کے کرنے کا محتاج نہیں ہے، مخلوق میں کسی کے کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں پیشہ ور جو ادھر سے ایک کو ڈبل کروا دوں گا اور کان پہ ہاتھ رکھ لوں گا، میں تو سنت دو چار گلاں کرنیاں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا بار بار آپ سبحان اللہ کہیں، نہ کہیں، بے شک آپ کا دل نہیں کرتا، تو ضرور میری بات کو سنیں، سمجھیں، تھوڑا رسپانس دیں گے تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے، اور یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد یہ دو چار باتیں ہمیں فائدہ دیں۔ نبی کا ذکر وہ واحد ذکر ہے جو کائنات میں کسی کے کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی کرے یہ ذکر پھر بھی بلندی بلند ہے، کوئی نہ کرے یہ ذکر پھر بھی بلندی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے کرنے کا محتاج نہیں ہے تو پھر ہم کرتے کیوں ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کرتے اس لیے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے، کرتے اس لیے ہیں کہ ہماری حلالی ماں نے ہماری گھٹی میں یہ بات ڈالی ہے کہ بیٹا نبی کا ذکر وہ واحد ذکر ہے کہ خوشیوں میں کرو، اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر دکھوں میں انہیں یاد کرو تو اللہ دکھوں میں راحت اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا نام ہے، صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، ارے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم گھروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جو ہماری دنیا کو بھی سنوارتا ہے، ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر سارا سال کئی دن منائے جاتے ہیں، آپ اور میں یوم آزادی بھی مناتے ہیں، وہ یوم پاکستان بھی مناتے ہیں 23 مارچ پر، اور بھی بہت کچھ، حتیٰ کہ فوش دن بھی مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے بھی لوگ مناتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ان دنوں کے جواز کی دلیل کبھی مانگتا ہوگا نظر آئے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ بولو تو صحیح، نہیں دیکھا۔ کسی آپ نے دیکھا کوئی بندہ آپ پاکستان کا جھنڈا لگائیں تو وہ آپ کو کہے یہ کہیں سے ثابت ہے؟ نہیں۔ جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا تو کچھ برساتی مینڈک نکل آتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں نہیں تھا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ سنیو، یہ جو آپ نے جواب دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، یہ واپس کر دو، یہ ٹھیکہ ختم کر دو، اب سے پوچھنے کا ٹھیکہ لے لو۔ جب کوئی کہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کرو کہ پھر ایمان سے بتائیے کس کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کل بھی زمانہ حضور کا ہی تھا۔ اچھا یہ ہم بھاگ نہیں رہے، بعض خطبہ کہہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ہم ہی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ ذکر تو وہ ہے جب سے یہ کائنات ہے تب سے ہو رہا ہے، اور جب تک اس کائنات نے رہنا ہے تب تک اس ذکر نے بھی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت پیچھے سے اس موضوع کو شروع کر سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، یہ ذکر مصطفیٰ بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔
سبحان اللہ. امام زرقانی نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جو میرے آپ کے سارے انسانوں کے باپ ہیں کہ اے بابا جان آپ نبی آخر الزمان جس نے سب سے آخر زمانے میں آنا ہے جس نبی نے آپ ان کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. آخر کرتے تھے تو بیٹا پوچھ رہا ہے نا. جواب سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ نعت ہم نے شروع کی ہے یا حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے پہلی بار عرش کے پائے پہ نگاہ ڈالی. ایک طرف اللہ کا نام تھا دوسری طرف محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین لکھا ہوا. سبحان اللہ. پھر حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر مجھے جنت کی طرف بھیجا گیا تو میں نے جنت کے دروازوں پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. کہاں پر جی؟ جنت کے دروازوں پر. تھوڑے پاس ایک رواج ہے گھر میرا تختی تسا نہیں کیوں جی آپ بتائیں نا جس کا گھر تختی بھی اس کی. تو میں نے کہا یہ فیصلہ تو آدم علیہ السلام کر گئے کہ جنت ملکیت تخلیق خدا کی ہے ملکیت مصطفیٰ کی ہے. بنائی خدا نے ہے ملکیت محبوب کو دی ہے. یہی تو وجہ ہے. حدیثیں بتاتی ہیں کسی نے مانگا اس کو بھی دی کسی نے نہیں مانگا اس کو بھی دی. کبھی موج میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ. کبھی موج میں آتے ہیں تو کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کبھی موج میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. اور کبھی موج میں آتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ جاریہ یا علی. کیوں اس طرح کیوں بانٹتے ہیں کہ رب نے جنت کی ملکیت عطا فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے دروازوں پر محمد کا نام. پھر میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا جنت کے محلات کی پیشانیوں پر بھی محمد کا نام تھا. سبحان اللہ. پھر میں نے دیکھا کہ جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر بھی کملی والے کا نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور آگے بڑھیے یہ ذکر کہاں کہاں کون کون کیسے کیسے کرتا رہا. حضرت ابراہیم حضور کا ذکر کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کا ذکر. میں شارٹ کر کے آگے جا رہا ہوں. ان سب لوگوں کے کرنے سے بڑی بات یہ ہے یہ ذکر میلاد جو میں اور آپ کر رہے ہیں ہم نے بعد میں کیا ہے کملی والے نے خود پہلے کیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے بعد میں کیا ہے. حضور نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. کیسے سنیے ایمان تازہ کیجئے. راوی کون ہے؟ میرے نبی پاک کے چچا. اور یہ راوی نہیں ہے کچا. لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ آپ بات کریں حضور کی شان کی ویسے تو کرونا کی خبر بھی فاسقوں سے مان لیتے ہیں. فاسق فاجر بندہ ٹی وی پہ آ کر کہے بھائی ہون کرونا مارسی نے سارے نس کے کار. کیوں جی؟ کبھی کسی نے دیکھا کوئی سند پوچھے بھائی اس کی حیثیت کیا ہے اس کی بات کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ شرعی طور پہ قول معتبر ہے یا نہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور نبی کی شان کی بات کریں نہیں جی یہ ضعیف ہے. میں نے کہا لیکن میں جس راوی کا نام لے رہا ہوں اسے جو ضعیف کہے گا وہ اپنا ایمان ضعیف کر بیٹھے گا. یہ میرے نبی کے چچا ہیں حضرت عباس. کہتے ہیں میں حاضر ہوا نبی پاک کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے. چہرہ اقدس پہ ناگواری تھی. ایسے لگتا تھا کسی نے کوئی بات کی ہے. اسی دوران فقام النبی حضور منبر پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کو باقاعدہ مسجد میں جمع کیا گیا بلایا گیا جمع کیا گیا. صحابہ آ گئے. حضرت عباس بتا رہے ہیں کہتے ہیں حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیا من آنا. چونکہ حدیث کے لفظ ہے اس لیے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا من آنا میں کون ہوں.
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے۔ رسول ہیں۔ جواب صحیح تھا نا، لیکن آج حضور اپنا نسب بیان کرنے لگے ہیں، حضور اپنا میلاد بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اب سنیے، فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق وجعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائلا وجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں سنو، انا محمد، میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ خود ایک نعت ہے۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ تعارف کیا ہے؟ فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، دونوں میں سے جو بہتر گروہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے لوگ، یہ حضور خود بتا رہے ہیں، پھر اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنائے، تو لوگوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ نے لوگوں کے گھر بنائے، اس کائنات میں جو سب سے بہتر گھر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا تھا۔ پھر اللہ نے لوگوں کے نسب بنائے، اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ نسب تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی، میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اور میں اور آپ سنیں کسی خطیب سے، کسی نعت خان سے، کسی عالم سے، کسی محدث سے، صحابہ کا مقدر دیکھو، کملی والے کا میلاد سنیں کملی والے سے، اور کیسا سنیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، دو گروہ بنائے، دونوں میں سے جو اعلیٰ تھا مجھے اس میں رکھا۔ قبیلے بنائے، جو قبیلہ اعلیٰ تھا مجھے اس میں رکھا۔ گھر بنائے، جو گھر اعلیٰ تھا مجھے اس میں رکھا۔ نسب بنائے، جو نسب اعلیٰ تھا مجھے اس میں رکھا۔ بریلی کے امام، سنیوں کی پہچان، قندھار کے غیرت مند پٹھان، آپ تڑپ کر کہتے ہیں آقا جس گروہ میں رکھا وہ بھی اعلیٰ، جس قبیلے میں رکھا وہ بھی اعلیٰ، جس گھر میں رکھا وہ بھی اعلیٰ، جس نسب میں رکھا وہ بھی اعلیٰ۔ تو پھر ہم تڑپ کر کیوں نہ کہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، آج یوسف بھی ان کے طلبگاروں میں ہے۔ کیوں زلیخا تو نے دیکھا سبحان کیوں اللہ۔ زلیخا؟ اور عارف کھڑی، رومی کشمیر، پنجاب کا شیکسپیئر، حضرت میاں محمد بخش، آپ کیا فرماتا ہیں؟ فرماتے ہیں قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر ہو تو پھر زبان یہ نہیں کہتی بھئی ان کا میلاد کیوں منائے۔ قدر ہو تو بندہ کہتا ہے تن من دھن بھی لٹاؤ تو میلاد پہ کام ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گدگی جانے مردے کھاوڑ والی۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود بیان کرتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین۔ شعر پر بھی سبحان اللہ کہا کریں لیکن حدیث پر بھی کہا کریں سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے شاعروں کا کلام مل کر بھی نا مصطفیٰ کے کلام جیسا نہیں ہے۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، سبحان اس سے اللہ۔ اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ تو جب حضور کا کلام ہے تو صرف یہ مزہ لیا کریں کہ میرے کانوں میں وہ لفظ جا رہے ہیں جو زبان کن سے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سی زبان کن سے؟ یہاں ایک حدیث شریف دیکھیں، ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا، مجھے کسی نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب نبی پاک نے پوچھا میں نے کہا حضور مجھے کسی نے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، جب کہیں لکھو تب لکھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور اپنے دہن اقدس کی طرف، منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ
ما یخرج منہ الا حق، فرمایا لوگوں سنو وہ اور کسی کی زبان ہے، حالات اور کیفیات بدلنے سے جس کی بولی بدلتی ہوگی، یہ زبان محمد ہے۔ واللہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کچھی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سنیے، فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے یہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ کب؟ فرمایا والآدم لمنجدل فی دینتہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ آگے دیکھیں، فرمایا سأخبرکم بأول امری، حضور نے فرمایا اپنا پہلا معاملہ یعنی اپنے ولادت کے احوال میں خود تمہیں بیان کرتا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں میری ولادت کا تسلسل اور میری ولادت کے احوال کیا تھے۔ فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رقیہ امی اللہ دی رات ہی نوادعتنی خرج لہا نورا اضاءت لہا کسور الشام۔ فرمایا سنو، انا دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے جس نبی کی دعائیں مانگتے تھے وہ میں محمد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو بٹھا کے جس نبی کے آنے کے ڈنکے بجایا کرتے تھے وہ میں محمد تھا۔ اور کون؟ فرمایا رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، میں ہی اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں میری ولادت کے دنوں میں دیکھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ المواہب والوں نے لکھا وہ کون سا خواب؟ حضرت آمنہ خود کہتی ہیں کہ جب حضور میرے بطن میں جلوہ گر ہوئے، مجھے حمل کے ہر مہینے میں اللہ کے ایک نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کافروں کو نبیوں کی زیارتیں نہیں ہوتی، اللہ کے ایک نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ اور وہ کیا کہتے تھے آکے؟ کہتے تھے آمنہ تجھ کو مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود تجھ پہ ہے آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام۔ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں میرے ولادت کے دنوں میں دیکھا کرتی تھی۔ حتی خرج لہا نوراً، جب میں پیدا ہوا میری ماں کے بطن سے نور نکلا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا کیسا نور تھا؟ فرمایا اضاءت لہا کسور الشام، اتنا نور تھا، اتنا نور تھا، نور والا جو آیا تھا، اتنا نور تھا کہ میری ماں نے گھر میں رہ کے شام کے محلات کا نظارہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ میلاد منائے نا تو لوگ اتنے بڑے بڑے تھوبڑے سجا کے ہمیں کہتے ہیں تسی اتھے منانے ہو کڑا اتھے ہو تساں تک نہیں کہتے نہیں کہتے او کڑے تساں نہیں تک کنے تساں نہیں چڈیاں تساں نہیں لیٹاں۔ میں نے کہا لے یہ حدیث ہی سن لے کہ نبی کی ولادت اور نبی کی ماں کی نظر کا عالم یہ تھا۔ یہ کوئی شام کے محل حضرت آمنہ کی ویڑے میں تو نہیں تھے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور حضور کہتے ہیں میری وجہ سے میری ماں کو یہ نظر عطا کر دی گئی۔ تو جس کے صدقے اللہ نبی کی ماں کو اتنی نظر دیتا ہے، اس نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا پھر؟ اور پھر رہی بات یہ دیکھنے کی بات ہو گئی، رہی بات سننے کی، تو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کے بچپن کی، ایک عجیب بات بتاؤں۔ فرمایا بتائیے چچا۔ فرمایا میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، یہ حضرت عباس کا عقیدہ ہے ہمارے جیسے نہیں تھے، کہا میں نے بچپن میں دیکھا آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی یہ چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بچپنے میں چاند سے اس لیے کھیلتے تھے آقا، یہ سراپا نور تھے، وہ کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انگلی پہ چاند ہلتا تھا، بڑی بات ہے نا۔ لیکن حضور نے فرمایا چچا اس سے بھی عجیب بات میں بتاؤں، سبحان اللہ۔ اس سے بھی عجیب بات میں بتاؤں۔ عرض کرتے ہیں حضور بتائیں۔ فرمایا اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں قلم کے چلنے کی آواز کو سنا کرتا۔ سبحان اللہ۔
یہ ماں کے بطن میں سننے کا عالم ہے. اور جب ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، جب ابھی معجزات نبوت بھی ظاہر نہیں ہوئے، تب سماعت کا یہ عالم ہے کہ ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ کی آوازیں سنتے ہیں. تو پھر اب جب امتی پکارتا ہوگا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پھر یہ بہت سارے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، فرمایا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، قصیدہ بردہ کا نام سنا ہے نا؟ ابھی میں نے شروع میں شعر پڑھا، نبی پاک کے وصال کے 500 سال بعد، کتنے؟ 500 سال بعد، اور جگہ بھی مصر ہے، مدینہ نہیں ہے، بندہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، ٹوٹل باڈی پیرالائز ہے، فالج ہوا ہے، لیکن زبان چلتی ہے. جسم پیرالائز ہے، زبان چلتی ہے، اور زبان پہ مصطفیٰ کے ترانے ہیں. کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. بستر پہ لیٹے لیٹے حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، اور اس نعت میں فریاد کرتے ہیں یا اکرم الخلق مالی منالو صبحی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیسے کیا؟ البحر والا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی، یہ والی دل کی آنکھیں کھل گئی، خواب میں دیکھتا ہوں حضور کی محفل ہے، صدیوں بعد پکارا ہے لیکن دل سے پکارا ہے نا. حضور نے فرمایا اپنی مجلس میں، فرمایا مجھے میری نعت سناؤ. میں نے عرض کیا کون سی؟ میں نے تو بہت لکھی. فرمایا جو آج لکھی ہے یہی والی سناؤ. کہتے میں پڑھتا ہوں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا، پڑھتا جاتا ہوں. دریا رحمت جوش میں آیا، حضور نے چادر اتار کے مجھے دے دی. فریاد واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آگے دیکھیے، یہ ذکر وہ ہے جو سچے نبی نے کیا، سچے نبی کے سچے صحابہ نے کیا. سچے نبی کے سارے کہیے سچے صحابہ نے کیا. ایک حدیث پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح کے اندر ہے اور کتابوں میں بھی ہے، اور راوی کون ہے؟ امیر اسلام، فاتح شام، خال المؤمنین، ہادی مہدی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. ایک بندہ پاؤں رنگ ٹانگے جو ہوگا نا، رنگ ٹانگ سمجھنا، ٹور پاؤں چنگی ہوگا نا، گڈی سونی، کوٹھی سونی، لوگ آنے ایسا ماؤ بھی انہیں دعا لگی. کیا ہو جی؟ پیر صاحب آنے، پیر صاحب دعا کر دو جی بیڑا پار ہو جڑ سی. یہی گل ہے، شاہ صاحب دعا کر دو، مسجد میں امام صاحب دعا کر دو، علامہ صاحب دعا کر دو، مفتی صاحب دعا کر دو. کیوں؟ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ نیک لوگ دعا کریں تو اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ان سب کی دعائیں ظنی اور قبول ہیں، یعنی گمان ہے، حسن ظن ہے کہ قبول ہوگی، لیکن نبی کی دعا قطعی اور قبول ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا، فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد سے. اگر مسجد کا امام دعا دے لگ جاتی ہے، ذرا بیدار ہو کے سننا، ماں باپ دعا دیں تو بھی، شاہ صاحب دعا دیں تب بھی، مفتی صاحب دیں تب بھی، پیر صاحب دیں تب بھی. میں نے کہا مسجد کا امام دے لگ جاتی ہے، نبیوں کا امام دے تو کیوں جی؟ اب کوئی نسب کا خرابی ہوگی جس کی تو وہ کہے گا نبی کی دعا نہیں لگتی، ورنہ نبی جیسے دعا دے اسے دعا تو لگ ہی جاتی ہے.
اور امیر معاویہ وہ ہستی ہے جسے میرے نبی نے دعا عطا فرمائی ہے. دو حدیثیں ہیں، میں کہا کرتا ہوں بلال بھائی، دو حدیثیں ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو امیر معاویہ کے نام پہ ایسے ایسے ہوتا ہے نا وہ بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن راوی کا نام پیچھے سے کھا جاتے ہیں. بھائی جب امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث اعتبار کر رہے ہیں، امام مسلم اعتبار کر رہے ہیں، امام نسائی اعتبار کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ وہ امیر معاویہ سے حدیث لے رہا ہے، تو اس دور کے کسی برشے کو ہم کیا جانے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے غیرت مند ہو کے جیو. میرے باپ کو کوئی گالی دیتا ہوں کہتے ہیں نہیں برداشت کریں گے، اور کوئی صحابی کے بارے میں کہتا ہوں کہتے ہیں خیر ہے جی برادری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے. ایسی برادری جائے پہاڑ میں جو نبی کے صحابہ سے جدا کرتی ہو. ہمیں تو یا نبی کی آل کا پیار چاہیے یا نبی کے اصحاب کا پیار چاہیے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ہر مولوی اپنا مدرسہ چلانے کے لیے حدیث پڑھتا ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اسے فقیہ بناتا ہے. میں نے کہا یہ بتایا کہ اس نے کہا امیر معاویہ نے. میلاد پر سب سے مضبوط دلیل ہماری اہل سنت کی یہ حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اور ہر میلادی جو 70,000 روپے ایڈوانس لے کے آتا ہے وہ بھی، اور جو بغیر پیسوں کے میلاد پڑھتا ہے وہ بھی، سارے اس حدیث کو پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا پھر راوی سے کیوں مروڑ پڑتا ہے؟ جب حدیث پہ اعتبار ہے تو پھر راوی پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اور راوی وہ ہے سنو جسے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ. اللہ اسے ہادی بنا. نبی کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے میری امت کو ہدایت عطا فرما. ہدایت کیا ملی؟ سنو. حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ علی حلقۃ. نبی پاک ایک محفل پہ تشریف لائے. کس کی محفل؟ یعنی اصحابہ ہی، یعنی نبی پاک کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے ان سے پوچھا کہا ما اجلسکم، صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں نحمد اللہ و ندعو اللہ علی ما ہدانا بالاسلام و مننا علینا بک یا رسول اللہ. آقا اللہ کا شکر کرنے بیٹھے ہیں. کس بات پہ؟ کہا اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے. اور کس بات پہ؟ کہا مننا علینا بکا، آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے. نبی پاک نے فرمایا اس پہ قسم کھاتے ہو اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا لذالک. اللہ کی قسم ہے آج اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. ایمان سے بتاؤ تم بھی اسی کام کے لیے نہیں بیٹھے؟ کیوں جی؟ تو جو آپ کو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں نہیں تو اسے کہا انی نے یہ طاقت. ادھر بھی تو آنکھیں کھولو، آنکھوں میں ککڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو دیکھو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مننا علینا بکا، آپ کو بھیج کے احسان کیا